معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 لمبے سفر فرمائے۔ آپ نے ایک ہجرت کا لمبا سفر فرمایا، ایک معراج کا لمبا سفر فرمایا۔ ہجرت کے ویلے جدو آپ نے سفر فرمایا تو یار بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہم سفر بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جدو آپ نے معراج کا سفر فرمایا تو ہم سفر بڑے فرشتیاں نے امام جبریل امین علیہ السلام۔ یہ واقعہ کی ہے، معراج کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے مکمل بیان کیا جائے گا۔ آج بیان ہے کہ آقا علیہ السلام تو ذات تو پہلے نبیوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی سی۔ ہر نبی نو ہر مقام کے مطابق، ہر نبی نو او دی شان کے مطابق، او دی رفعت کے مطابق، او دے مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ آقا علیہ السلام کی جڑی شان سی، آقا علیہ السلام کا جڑا مقام سی، آپ کے مقام کے مطابق معراج کروائی گئی۔ معراج ہر نبی نو کرائی گئی۔ معراج آقا علیہ السلام نے جدو کروائی گئی، پھر ساریاں جڑے مقام اور شانہ دیا بلندیاں سن وہ ساری اکٹھیاں کر کے تاج بنا کے نبیاں امام الانبیاء دے سر تے سجا دیتی گئی۔ پہلے نبیاں دے وچ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی۔ آپ تو معراج کی سی، آپ اتنی عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی، اتنی عبادت کرتے کہ فرشتے زیارت کرنے واسطے آتے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے حالانکہ جنہاں دا کام ہر وقت عبادت کرنا ہے، وہ فرشتے بھی آپ کی زیارت واسطے آتے اور آ کے زیارت کرتے۔ کوئی فرشتہ پہلے آسمان تو آ رہا ہے، کوئی دوسرے آسمان تو، کوئی تیسرے آسمان تو، کوئی 5ویں 6ویں 7ویں آسمان تو، کوئی جنت جو فرشتے آ رہے ہیں، کوئی کدھروں آ رہا ہے، کوئی چاند والا فرشتہ آ رہا ہے، کوئی ستارے والا فرشتہ آ رہا ہے، کوئی سورج والا فرشتہ آ رہا ہے۔ مختلف اپنی واریاں دے مطابق رب کو اجازت لے کے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ کی زیارت واسطے فرشتے آیا کرتے سن۔ ایک فرشتہ سورج تو آیا، جدو آپ کی زیارت واسطے آیا، آپ نے پوچھا بھئی فرشتے کیڑی جگہ تو آیا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میرا جو مقام ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، وہ سورج تے وچ ہے۔ 360 فرشتے سورج دی ڈیوٹی دے وچ مامور نے، تے یا نبی اللہ انہاں 360 وچ میں بھی ہاں، تے میں رب کو اجازت منگی سی کہ مالک مینوں بھی اجازت عطا فرما، میں تیرے نبی دی زیارت واسطے جانا چاہنا، میں تیرے نبی دی زیارت کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، میں تاں واسطے حاضر ہویا۔ جدو آپ نے سورج دی گل سنی کہ فرشتہ سورج تو آیا ہے، آپ دے دل مبارک تے خیال آیا بھائی سورج کتنی دور ہے اور وہ دے باوجود اتنی گرمی زمین تے بھیجدا ہے، تے جدو سورج دے قریب جڑا ہوئے گا وہ دا کی حال ہوئے گا، سورج دے قریب دا کی حال ہوئے گا، قرب دا کی حال ہوئے گا۔ ایک جدو خیال آیا تو پھر التجا کی مالک مہربانی کر، میں سورج دی سیر کرنا چاہنا، میں سورج کو ویکھنا چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نے حکم دیتا، فرشتہ لے کے چلا گیا۔ آپ نے سورج دی سیر کی، حکم ہوا بے اور عرض کرتا یا الہ العالمین سورج دی سیر کر لئیے، تو قدرت والا خدا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، مہربانی کر مالک ایک اور کرم کر دے۔ فرمایا دس کی کرم کرنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی مالک کہ میں نے ایک بار موت کا ذائقہ بھی چکھا دے، میں مرنا چاہنا، موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا۔ کیوں چکھنا چاہنا ہے؟ اس واسطے مالک جب میں موت تو پہلے اتنی عبادت کرنا، ہاں مالک تو موت کا ذائقہ چکھا وہ تو زیادہ میں عبادت کروں گا، میرے پتہ چل جائے گا کہ موت کا ذائقہ کی ہے، میرے پتہ چل جائے گا کہ موت کی ہے۔ مالک میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا۔ آپ کی معراج شروع ہو گئی، آپ کے حکم، آپ کی عرض کے مطابق ملک الموت علیہ السلام آئے، موت کا ذائقہ چکھایا، روح پھر واپس پا دیتی گئی۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا ادریس اور کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی مالک موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، تو قدرت والا خدا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مالک مہربانی کرا میرے تو دوزخ کا نظارہ بھی کرا دے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کروا دے، میں دوزخ کو دیکھنا چاہنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، حکم ہوا، فرشتے لے کے چلے گئے، دوزخ کو دکھا دیتا گیا، دوزخ دیکھ کے پھر واپس آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ادریس اور حکم، اور کوئی گل دس، اور کوئی خواہش؟ عرض کیتی الہ العالمین قدرت والا خدا ہے، مہربانی کرو جنت بھی دکھا دے، اپنی نعمتیں بھی کھا دے، جڑی نعمتیں تو جنتیاں عطا فرمانیاں نے مالک کو بھی دکھا دے۔ حکم الہی دے نال فرشتہ جنت لے کے چلا گیا، جنت دے نعمتیں ویکھیاں، جنت دے نظارے ویکھے، دیکھ کے جدو ویکھ رہے سن تے نال ہی فرشتہ آ گیا، آؤ جی چلیے، کتے جا جنت تو باہر زمین تے؟ آپ نے کہا میں تو نہیں جانا، میں تو جنت تو نہیں نکلنا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا بھئی ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو خواہش کر کے آیا سی تے لہذا واپس جانا پڑنا ہے۔
وہ کہنے لگا نہیں میں واپس نہیں جانا. وہ کہنے لگا نہیں جی. فرشتہ کہندا پہ تے رہنا پسند نہیں کر سکتے, تسی رہ نہیں سکتے. وہ دی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے, آخر الزمان نبی تو پہلے, تاجدار ختم رسول والے نبی تو پہلے کوئی بھی جنت میں نہیں رہ سکتا, تو لہذا تسی بھی نہیں رہ سکتے, باہر آؤ چلیے. آپ نے فوراً فرمایا کہ اے فرشتیا تو کہنا ہے نبی تو پہلے کوئی نہیں رہ سکتا, نبی تو پہلے کوئی نہیں آ سکتا. پھر اے حورا کی کر دیا پہ نے, اے غلمان کی کرتے پہ نے, اے حورا تے غلمان تے رضوان کی کرتے پہ نے, اے جنت سے پہلے کیوں آ گئے؟ فرشتہ لاجواب ہو گیا, کہنے لگا پہلے اس واسطے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال واسطے رہتے ہیں. اے جدو کریم آقا جنت جان گے, اے رضوان غلمان اے حورا میرے مصطفیٰ دا استقبال کرن گیا, میرے حضور دے استقبال واسطے نے. فوراً ادریس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, یا الہ العالمین تو ہر خواہش پوری کرن والا ہے, تو قدرتاں دا مالک ہے, تو مالک خالق ہے جو چاہے کر سکتا ہے. مالک مہربانی کر جویں غلمان رضوان اور حورا جنت چویں اس واسطے نے کہ تیرے نبی دی استقبال واسطے نے. مالک میں بھی تیرے نبی دے استقبال واسطے رہنا پسند کردا, میں بھی غلام بن کے رہنا پسند کردا. مفسرین کرام فرماتے ہیں پھر آپ دی خواہش کے مطابق اتنے چھوڑیا گیا. اے معراج سی حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی معراج کرائی گئی انہوں نے شان کے مطابق. آپ کی جدو معراج کروائی گئی تو کی منظر ہویا کہ آپ آسمانہ تے بلایا گیا, آسمانہ تے بلا کے تے آپ دے کے سارے پردے اٹھا دیتے گئے. آپ نے ہر چیز کو دیکھا, حتیٰ کہ انسان دے اعمال بھی آپ تے نظر آنے شروع ہو گئے کہ اس بندے دے اعمال کی نے, اس بندے دے اعمال کی نے, فرشتے جن ہر چیز آپ کے سامنے نظر آنی شروع ہو گئی. آپ پرواز کر رہے ہیں, پرواز کردے کردے کی ویکھیا کہ ایک ایسا گناہ گار بندہ ہے جڑا گناہ کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ گناہ کر رہا ہے. آپ نے فوراً دعا کی مالک نو ہلاک کر دے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک ہو گیا. آپ اگے گئے تھے پھر کی ویکھیا کہ بندہ گناہ کر رہا ہے, آپ نے پھر دعا کی مالک ہلاک کر دے, بندہ پھر ہلاک ہو گیا. پھر تھوڑی دور اگے گئے ویکھیا بندہ گناہ کر رہا ہے, پھر دعا کی مالک ہلاک کر دے, بندہ ہلاک ہو گیا. تین بندے آپ دی دعا دے نال ہلاک ہو گئے. جدو پھر اگے گئے تے ویکھیا ایک بندہ اور گناہ کر رہا ہے, پھر آپ کہتے مالک گناہ کر رہا ہے نو ہلاک کر دے. حالانکہ دعا کرن لگے سن, دعا کرن لگے سن, فوراً آپ نے منع کر دیتا, روک دیتا. یا نبی اللہ ایتھے بد دعا نہ کری, ایتھے ایسی دعا نہ کری, کیونکہ میں رب ہاں, میرا وعدہ ہے میں نبیوں کی دعا قبول کرنا, لیکن اگر تو دعا کر چھڑی تے میرے بندے سارے مر جان گے, بندے ہلاک ہو جان گے. تو کینو کینو روکیں گا, کتے کتے ویکھیں گا, اے میں ہی رب ہاں جنہیں اپنے بندیاں دے ابے تے پردے پائے ہوئے. اے ابراہیم تو ہن دعا نہ کری. فوراً ڈر گئے اور اس کے بعد آپ نے پردے اٹھا دیتے گئے. اے آپ کو بھی معراج کرائی گئی آپ کی شان کے مطابق. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی معراج کرائی گئی. آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہاں, لہذا کلمہ پڑھو. قوم کہندی ہے کہ اسی ساڈا ایک مطالبہ ہے کہ کیا تو رب نو ویکھیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نو ویکھیا تے نہیں, لیکن وہ دی قدرتاں وہ دیا نشانیاں دستیاں نے کہ رب ہے, اور اسے رب نے میرے نبوت کا تاج عطا فرمایا, میری کتاب عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں نہیں, یا نبی اللہ سے تا مننا ہے کہ تو رب نو ویکھے یا سانو رب وکھا, یا سانو رب وکھا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا کہ رب نظر نہیں ہوتا, تے رب نو دیدار کرنا ہے پھر جنت تے جا کے دیدار کران گے, تے لہذا ہن مننا پینا ہے. وہ کہنے لگے نہیں اسی تو کلمہ نہیں پڑھنا, جو مرضی کر لو کلمہ نہیں پڑھنا, مننا ہی نہیں اسی. آپ نے عرض کی یا الہ العالمین, قوم نہیں منتی بھئی, حتیٰ کہ آپ 40 بندہ اور ایک روایت مطابق 80 بندہ آپ لے کے کوئی دور دے آ گئے. آگے الہ العالمین میری بھی خواہش ہے کہ تیرا دیدار کرا, تے مالک ہے بندی کا قوم بھی نہیں منتی, اے بھی کہندی سے رب نو ویکھنا ہے. مالک میری بھی خواہش ہے کہ جڑا بولنا اتنا پیارا ہے, جہی زبان مٹھاس اتنی پیاری ہے, اللہ اکبر, زبان والا کتنا پیارا ہوئے گا. مالک میری خواہش بھی ہے کہ تیرا دیدار کیتا جائے, تینوں ویکھیا جائے. خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی موسیٰ, اے پیارے موسیٰ تو ہرگز نہیں ویکھ سکتا, تو نہیں ویکھ سکتا. عرض کیتی نہیں مالک مہربانی فرما, مہربانی فرما, کیونکہ رب دا وعدہ ہے کہ نبیاں دی دعاواں رد نہیں کیتیاں جاندیاں. فرمایا چل موسیٰ میں اس طرح کردا, اپنا صفاتی نور دی تجلی میں پانا چاہنا, کہ انہوں تو برداشت کر گیا پھر دیدار ہی کر لے گا. جی مالک میں نظارہ کرنا چاہنا. آپ نے اپنے صفاتی نور دی تجلی کوہ طور تے پائی, کوہ طور پھٹ گیا, پاش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. 80 یا 40 بندہ جڑا نال آیا سی سڑ کے سواہ ہو گیا, نہیں دیدار کر سکیا. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ لمحات تو بعد پھر جا کے ہوش آیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے, ویکھیا بندہ تو سارے مر گئے نہیں.
بندے سوا ہو گئے نے، قوم تباہ ہو گئی ہے. فوراً عرض کی یا الہ العالمین اے چاندی بندے میں لے کے آیا سی، مالک کے بھی مار دیتے نے، یہ بھی ختم ہو گئے. ہوں جدو میں واپس جاواں گا اپنی قوم کو، قوم کہے گی کہ رب نو ویکھن گئے سی ساڈے لوگ، ساڈے بندے، ساڈے سردار، تو انہوں نے مروا کے آ گیا. مالک میرے تے الزام لگ جائے گا، قوم کی جواب دیواں گا کہ میں بندہ مروا چھڈے نے. مالک مہربانی کرے انہوں زندہ فرما، تو سب کچھ کرا تے قادر ہے. اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال وہ بندے پھر دوبارہ زندہ ہوئے، پھر دوبارہ انہوں زندہ کیتا گیا. اے معراج سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یعنی کہ پتہ چلیا کہ ہر نبی نو انہوں دے مقام دے مطابق، انہوں دی شانہ دے مطابق، انہوں دے عزت اور رفعت دے مطابق اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی. ساڈے نبی نو اللہ رب العزت نے معراج کروائی. لیکن حکمت کی ہے معراج کیوں کروائی گئی؟ علماء کرام نے یہ کافی ساری بحث کی ہے، کافی ساری حکمتاں لکھیاں نے کہ معراج کیوں کی گئی، معراج کیوں کروائی گئی. آؤ کچھ حکمتاں میں عرض کردا. زمین تے آسمان دا آپس دے اندر مقابلہ ہویا. زمین کہنے لگی میں افضل، آسمان کہتا میں افضل. زمین کو دلیلاں پوچھا گئیاں کہ تیرے کو دلیل کی ہے کہ تو افضل ہے؟ زمین کہندی ہے میرے کو دلیل ہے، میرے تے ویکھنا پھل بوٹے نے، میرے تے درخت نے، میرے تے پہاڑ نے، میرے تے دریا نے، سمندر نے، نہراں نے، لہذا میں افضل. آسمان کہندا میرے ال تے ویکھ، میرے تے چاند ہے، میرے تے ستارے نے، میرے تے سورج ہے، لہذا میں افضل. زمین کہندی ہے نہیں میں افضل، کیونکہ میرے تے اللہ والے نے، میرے تے اللہ دے ولی نے، میرے تے غوث اعظم ہے، میرے تے داتا علی حجویری ہے، میرے تے پیر مہر علی شاہ ہے، میرے تے اللہ دے ولی نے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ دے ولی، اللہ دے بزرگ نے، میرے تے لہذا میں افضل. آسمان کہتا ہے میرے علی ویکھ، میرے تے جبریل ہے، میرے تے میکائیل ہے، میرے تے اسرافیل ہے، میرے تے فرشتے نے. زمین کہتی ہے میں بھی افضل، میرے والی ویکھ، تیرے کی ویکھاں. زمین کہتی ہے میرے ویکھ کہ میرے تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے مزار بھی نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا گھر بیت اللہ بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، خانہ کعبہ ہے. آسمان کہتا ہے میرے علی ویکھ، میرے علی ویکھ، میرے کو جنت بھی ہے، اور جنت دے نال بیت المعمور فرشتوں دا بھی خانہ کعبہ ہے، لہذا میں افضل. ہوں زمین نے ویکھیا کہ بحث کافی لمبی ہو گئی ہے. زمین نے کیا رولا ہی مقامہ، زمین نے کیا میرے علی ویکھ، میرے تے رسول اللہ دا روزہ ہے. اللہ اکبر، میرے تے رسول اللہ دا روزہ ہے، میرے تے امت خضرا ہے، میرے تے خدا دے یار دا روزہ ہے، میرے ال ویکھ. ہن آسمان نے ویکھیا اپنے ول، پر ایسی شان کوئی نہیں، ایسا مقام کوئی نہیں جہاں بیان کر سکے. شرمندہ ہو گیا. یا الہ العالمین، مالک زمین جت گئی ہے، مالک زمین بازی لے گئی ہے، مالک نے تو وہ عطا فرمایا ہے کہ دی شان دا کوئی مقام ہی کوئی نہیں، یہ شان ورگا ہی کوئی نہیں. میں لکھ لیا، میں بات کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. زمین کہندی ہے میرے تے رسول اللہ نے، میرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری پیغمبر دا روزہ عطا ہے، قبر انور ہے. آسمان لا جواب ہو گیا، جواب کوئی نہیں. یا الہ العالمین، زمین بازی لے گئی، زمین جت گئی. ہن مہربانی کر، مہربانی کر، تو اس طرح اپنے محبوب نو آسمانہ تے بلا، آسمانہ تے لیا، آسمانہ تے لیا، تاکہ پہ دے انہاں دی قبر، انہاں دے جڑے قدم اطہر نے وہ میرے اوتے لگن تے میں بھی شان والا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حکمت یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمائی کہ رسول اللہ دا ایتھے زمین تے ہونا یہ ساڈے واسطے فضیلت دا مقام ہے کہ زمین تے آسمان دا مقابلہ ہوئے تے زمین اس واسطے بازی لے جاندی ہے کہ میرے تے رسول اللہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حکمت اور بیان کی جاتی ہے. حکمت یہ ہے کہ جدو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات سن اور ابو طالب سرکار حیات سن. آپ تبلیغ کرتے، لوگ تکلیفاں دیں دے، لوگ اذیتاں دیں دے، آپ واپس آندے تے دلاسے دین والا یا ابو طالب ہوتا سی یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہویا کرتے سن. وقت ایسا آیا پھر ابو طالب سرکار بھی پردہ فرما گئے، وقت ایسا آیا کہ خدیجہ الکبریٰ بھی پردہ فرما گیا. ہوں دلاسا دین والا کوئی نہیں، ہوں تسلیاں دین والا کوئی نہیں. کریم آقا تبلیغ کرتے کفار اذیتاں دے تکلیفاں دے، پھر جدو گھر آندے نا تے کی ویکھدے ہن ابو طالب بھی کوئی نہیں، خدیجہ الکبریٰ بھی کوئی نہیں. پریشانی دے عالم وچ آپ چادر اوڑھ کے بیٹھ جاندے. اللہ رب العزت نے جدو منظر ویکھیا فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا کائنات تے چلا جا اور میرے محبوب نو چل کے لے آ. اج تسلیاں دین والا کوئی نہیں، اج خود خدا تسلیاں دے گا، اج خود خدا اپنے محبوب تے شفقت فرماوے گا. جا چلا جائے کہ ایک حکمتیں بھی بیان کی گئی، اور بھی کافی ساری حکمتیں بیان کی گئی کہ حکمت ایسی حکمت ایسی حکمت ایسی اس واسطے معراج کروائی گئی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معراج اس سب تو عظیم تحفہ اور سب تو عظیم معجزہ عطا کیتا گیا ہے.
جدو آپ معراج تے گئے تو ایک تحفہ لے کے آئے، ایک تے 5 نمازاں لے کے آئے نا، اللہ تعالیٰ کو ایک اور بھی تحفہ لے کے آئے سی۔ وہ تحفہ کی سی؟ وہ ایک جبہ لے کے آئے سی، جبہ۔ جدو جبہ واپس لے کے آئے اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں رب کو ایک تحفہ اور بھی لے کے آیا۔ یا رسول اللہ کی تحفہ لے کے آئے ہو؟ فرمایا جبہ لے کے آیا۔ یا رسول اللہ کہتے واسطے؟ فرمایا اس بندے واسطے جڑا رب دے راز نو پہچان جاوے گا، رب دی حقیقت نو پہچان جاوے گا۔ اے ابو بکر صدیق کھڑا ہو اور بیان کر کہ رب دی حقیقت کی ہے۔ اگر جبہ میں تینوں دے چھڑا تو کی کرے گا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے جبہ کا تسی مینوں دے دیو، میں وعدہ کرنا پوری کائنات تے میں صداقت ہی صداقت پھیلا دیواں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ رب دے راز نو اور رب دی حقیقت نو نہیں پہچانے۔ اے فاروق اعظم تو کھڑا ہو، جبہ تینوں دے چھڑا تو کی کرے گا؟ فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر جبہ مینوں مل گیا میں وعدہ کرنا کہ پوری کائنات تے عدالت ہی عدالت پھیلا دیواں گا، عدل انصاف انصاف پھیلا دیواں گا۔ فرمایا نہیں۔ اے پیارے عثمان تو کھڑا ہو، اگر جبہ تینوں دے چھڑا تو کی کرے گا؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جبہ مینوں دے چھڑو میں وعدہ کرنا کہ پوری کائنات تے حیا ہی حیا پھیلا دیواں گا۔ فرمایا نہیں۔ اے پیارے مولا مرتضیٰ تو کھڑا ہو، اگر جبہ تینوں دیواں تو کی کرے گا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا، خدا دے شیر نے شیرہ ورگی عرض کیتی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر تسا جبہ مینوں دے چھڈو میں وعدہ کرنا کہ پوری کائنات پوری مخلوق تے میں پردہ پوشی کراں گا، پردہ پوشی کراں گا۔ میرے حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، فرمایا پیارے علی اے جبے دا حقدار ہی تو ہے، اے جبے دا حقدار تو ہے۔ میرے رب نو پردہ پوشی بڑی پسند ہے، میرے رب نو عیباں تے پردہ پاؤن والا بڑا پسند ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام میرا تو واپس آئے تو سیدہ کائنات ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پیاری عائشہ مانگ جو منگنا ہے میں دیر واسطے تیار ہوں، مانگ لے جو منگنا ہے۔ میں عرض کر رہا سی کہ رب نو پردہ پوشی بڑی پسند ہے۔ سیدہ کائنات نے جدو ویکھیا کہ درائے رحمت جوش دے اندر ہے، اج نبیاں دا امام رحمت دے وچ ہے اور رحمت جوش دے اندر ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ اگر تھوڑا جا ٹائم دے دیو تو میں اپنے ابا جان مشورہ کر کے نہ آ جاؤں، کیونکہ یکدم میرے کو فیصلہ نہیں ہویا جانا کہ میں کی منگا تے کی نہ منگا، اگر تھوڑا جا وقت دے دیو میں اپنا ابا جانا مشورہ کرنا چاہنی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جا مشورہ کر کے آپ فوراً آیا اور آگے صداقت بادشاہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کر دیا رہے کہ ابا جان آج رحمت رسول اللہ جوش دے وچ آئے، دسو میں کی منگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے لوگ فتویٰ لاؤندے نے گلاں کردے نے کہ ابو بکر صدیق تے مال غصب کرن والے نے، باغ فتح لین والے نے، تے رسول اللہ مانگ سکدے سن خزانہ منگ لے، پہاڑ سونے دے منگ لے، اج کائنات منگ لے، لیکن ابو بکر صدیق نے جدو ویکھیا کہ رحمت رسول اللہ جوش دے وچ آئے، آپ نے بیٹی نے بٹھایا اور فرمایا بیٹی اے وقت ضائع نہ کری، اج رحمت رسول اللہ جوش دے وچ ہے، جا اور جا کے مانگ۔ یا ابا جی منگا کی؟ فرمایا جا کے مانگ کہ جدو تو رب کول گیا اور رب کول جا کے بیٹھا ناز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں، یا رسول اللہ انہاں راز و نیاز دیاں گلاں وچ 90,000 گلاں کیتیاں، 30,000 عام و خاص واسطے، 30,000 کلیاں خاصاں واسطے، 30,000 راز والیاں گلاں، یا رسول اللہ جڑی عام خاصاں واسطے وہ بھی میں سنیاں، جڑی خاصاں واسطے وہ بھی میں سنیاں، اور جڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں سن انہاں گلاں وچ ایک گل دس دی۔ ابو بکر صدیق منگنا چاہتے تھے باغ فدق منگ سکتے ہیں، کائنات دا خزانہ منگ سکتے ہیں، جڑے رسول اللہ فرمایا اگر میں چاہاں تے وہ پہاڑ نو میں سونا بنا کے اپنے نال ٹورا، کیا رسول اللہ وہ پہاڑ ورگا سونا ابو بکر صدیق کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، پر نہیں، ابو بکر صدیق نے کتنا پیارا فیصلہ فرمایا۔ بھائی راز و نیاز دیاں گلاں وچوں صرف ایک گل دس دی، آمد تے خاصا دی میں سن لئیاں، جڑی خاصا والی وہ بھی میں سن لئیاں، تے جڑی راز و نیاز دیاں گلاں ہویاں انہاں گلاں وچوں ایک گل دس دی۔ سیدہ کائنات سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئی رسول اللہ دی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان نے فیصلہ کیتا، یا رسول اللہ سا منگنا ہے چاہنے ہیں کہ جڑی راز و نیاز دی گلاں ہویاں نا انہاں گلاں وچ ایک گل دس دی۔ میرے کریم آقا مسکرائے فرمایا واہ میرے ابو بکر صدیق دی چناؤ کیا کتنا ہی پیارا ہے، میرے ابو بکر نے کتنا ہی پیارا چناؤ کیتا ہے، کتنا پیارا چناؤ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اللہ تعالیٰ دی غیبانہ آواز آئی ادنو منی، سنیا ہور قریب ادنو منی، سنیا ہور قریب، میں قریب ہوندا چلا گیا، پھر آواز ادنو منی ہور قریب، اے پیاری عائشہ میں حتیٰ کہ رب دے بالکل آغوش رحمت وچ آ گیا، اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اس طریقے نال میں رب دی آغوش رحمت وچ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے محبوبہ جیڑا بندہ
تیری امت دا کسے بندے دے دکھ تکلیف مصیبت سن کے او دی ہمدردی کر چھڑے، اس تے بھلا کر چھڑے، اس تے رحم کر چھڑے، او دا دکھ وانڈ لوے، میں رب وعدہ کرنا بغیر حساب و کتاب جنت دے چھڑا۔ جڑا تیرا امتی کسے دے دکھ سن کے، کسے دی مصیبت، کسے دی پریشانی حل کر چھڑے، رحم کر چھڑے، میں رب وعدہ کرنا بغیر حساب و کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں لواں گا، ڈائریکٹ جنت دے چھڑا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ پاک سنا تے بڑی خوش ہوئی، فوراً دوڑ کے گیا، ابا جی رسول اللہ نے گل جا چھڑی ہے راز و نیاز والی، ایک گل کی دسی ہے ابا جان، رسول اللہ نے فرمایا جڑا تہاڈا امتی کسے دے دکھ وانڈ لوے، کسے دی دکھ تکلیفاں نوں دور کر چھڈے، رحم کر چھڈے، رب نے وعدہ کر چھڑیا ہے کوئی حساب کتاب نہیں لواں گا، ڈائریکٹ جنت دے چھڈاں گا۔ ابو بکر صدیق نے گل سنی، اکھاں وچ آنسو آ گئے، رون لگ پئے۔ سیدہ عائشہ پاک نے ہاتھ بندے، ابا جان تے خوشی والی گل ہے، بھئی کوئی اگر امتی چھوٹے جا کام کر چھڈے، اوکھا تے ہے کوئی نہیں، اے نکا جا کام کر چھڈے کہ ڈاوڈا انعام ہے بغیر حساب و کتاب جنتی۔ ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹی تو والی ایک رخ ویکھ رہی ہے، دوسرا رخ نہیں ویکھیا۔ گل سمجھ آ گئی ہے مینوں کہ جڑا دکھ ونڈے، دکھ دور نہ کرے، مصیبت ٹال دے، جڑا بندہ رحم کر چھڈے او تے جنتی ہے، تے جڑا بندہ دکھ ہی دے چھڈے، جڑا بندہ دکھ ہی دے چھڈے، مصیبت ہی بندے تے پا چھڈے، اس بندے دا پھر حساب لا، جے اگر مصیبت دور کرن والا ڈائریکٹ جنت تے جا سکدا ہے، مصیبت دین والا ڈائریکٹ جہنم وچ جا سکدا ہے۔ میں اس واسطے رو رہا ہوں۔ احبابی ذی وقار معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہ خالصتاً کوئی رواج طور تے سنائن واسطے نہیں کیتا جاتا، اس واسطے کیتا جاتا ہے کہ جی انہاں وچوں گلاں ملیاں نے او تے سن عمل کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت جو